بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، دین ابراہیمی کی وہ روایت جو عملی طور پر انبیاء کی تہذیب میں جاری کر دی گئی ہے، اسے سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سنت کو اخذ کیسے کیا جائے گا، ہم بہت تفصیل سے غامدی صاحب سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا پرنسپل ہیں جن کے ذریعے ہم سنت کی تعین کریں گے۔ ہم نے 3 اصولوں پر بہت تفصیل سے بات کی اور غامدی صاحب نے یہ بتایا کہ سنت کسی چیز کو قرار دینے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین ہو۔ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سنت ہمیشہ عملی چیزیں ہوں گی، اور تیسری چیز یہ کہ وہ چیزیں جن کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی ہے انہیں بھی سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس تیسرے اصول پہ بہت سارے سوالات اور اشکالات ہیں، انہی کو لے کر ہم غامدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مزید سنت کے کیا کیا اصول ہیں یہ سب جانیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب سنت کی تعین کے اصول پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ تیسرا اصول آپ نے بتایا تھا کہ وہ عملی دینی احکام جن کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی ہے انہیں بھی سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہماری گفتگو کا خاتمہ اس اشکال پر ہوا تھا کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر وضو کا طریقہ کار، وضو کیسے کرنا ہے، پوری تفصیل سے نظر آتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید وضو کا طریقہ بیان کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کا شمار سنت میں کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ متکلم بات کس پس منظر میں کر رہا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ رشتوں کی حرمت قدیم انبیاء سے اسی طرح چلی آ رہی ہے، یعنی جن رشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے ان کی پوری فہرست آپ کو قرآن مجید میں ملے گی۔ ٹھیک، یہ فہرست کیوں دہرا دی گئی جبکہ یہ پہلے سے موجود تھی؟ سب لوگ اس سے واقف تھے، عربوں کے ہاں بھی کوئی بہام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کی وضاحت کی، اور وہ حکم یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی خاتون سے شادی کی ہے، اگرچہ وہ تمہاری ماں اس طرح نہیں ہے کہ تم اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، لیکن اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ ٹھیک، اس بات کو جب بیان کیا تو اپنے اسلوب کے مطابق پورے کے پورے رشتوں کی فہرست دوبارہ بیان کر دی۔ اچھا، یہی صورتحال وضو میں بھی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ زیر بحث تھا کہ وضو میں کیا اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، پانی میسر نہیں ہے، بیماری ہے، تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے طہارت کے لیے؟ یعنی اس میں کیا کوئی رعایت ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے جس طرح وہاں اصل حکم کے ساتھ پوری فہرست بیان ہو گئی ہے، اسی طرح یہاں تمہید میں وضو کو دہرا دیا ہے۔ اچھا، ورنہ آپ خود سوچیں کہ یہ حکم سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے، تو کیا اس سے پہلے مسلمان بے وضو نماز پڑھتے تھے؟ وضو ایک سنت کے طور پر جاری تھا۔ خود وضو کا لفظ بتا رہا ہے عربی زبان میں کہ لوگ اس سے پوری طرح آشنا ہیں، واقف ہیں۔ پہلے دن سے وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ اس کے لازمی آداب میں شامل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں یہ شرائط میں شامل ہوا۔ تو جس وقت تیمم کا حکم بیان کرنے کا موقع ہوا تو اس کو دہرا دیا ہے، اور اس کو بھی اس تفصیل کے ساتھ نہیں دہرایا، بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ یہ اعضاء ہیں اور ان کی ترتیب یہ رہنی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اگر کوئی حکم آپ کو ملتا ہے تو آپ بہت تدبر کے ساتھ دیکھیں اس کو کہ وہ پہلی مرتبہ وہاں بیان ہو رہا ہے یا پہلے سے موجود کسی چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے اور اس کے ذیل میں اسے دہرایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں 15 مقامات پر آپ کو یہ ملے گا کہ نماز کا اہتمام کرو۔ یہ حکم پہلی بار دیا جا رہا ہے ہر جگہ۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز جس سے لوگ واقف ہیں، اس کو جانتے ہیں، وہ پہلے سے ان کے ہاں ایک دینی چیز کی حیثیت سے رائج ہے، اللہ کی قدیم ترین عبادت ہے۔ قرآن اس کی پوری تاریخ بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو اس کا حکم دیا، لیکن جس وقت قرآن مجید اس کی تاکید کرے گا تو دہرائے گا، کوئی اس کے بارے میں اہم بات کرنی ہوگی تو دہرائے گا۔ تو یہاں وضو اس لیے دہرایا گیا ہے، یعنی وضو کی ترتیب بھی واضح ہو جائے اور اس سے متعلق جو رخصت دی جا رہی ہے، تیمم کی رخصت، وہ بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو آپ اگر تدبر سے پڑھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس سے پھر یہ معلوم ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
جن کی طرف سے سنت جاری کر دی گئی ہے، لوگ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن اس سے متعلق کسی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حکم کو دوبارہ بیان کر کے یا دہرا کر یا اس کا اجمالی ذکر کر کے اصل بات بیان کر دے گا۔ تو اصل بات وہاں کیا ہے؟ تیمم اور رخصت کے احکام۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، وضو کے بارے میں تو آپ نے جو وضاحت کی سمجھ میں آتی ہے کہ وضو کو قرآن مجید انیشیٹ نہیں کر رہا، بلکہ ایک موقع کلام پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں پر اب آپ نے بات اٹھانی ہے تو وہ جو وضو کی روایت موجود ہے اس کی ترتیب یا اس کی تاکید کے ضمن میں یہ بات زیر بحث ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وضو کا معاملہ تو یہاں تک ہے، جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، بلکہ ایک سورہ ہے، پھر سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے پورا پروسیجر طلاق کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ایکسیپشنل صورتحال ہوتی ہے اس کا جواب دیا گیا ہے، کچھ جو سوالات ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں ان کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ لیکن طلاق اور نکاح کے جو احکام ہیں ان کو بھی آپ نے سنت کی فہرست میں شمار کیا ہے، اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید تو اس کو تفصیل سے خود بیان کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب آپ اس پر بھی تدبر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے قرآن مجید میں ہمیں یہ احکام جب ترتیب سے قرآن آپ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں نظر آتے ہیں، ٹھیک، لیکن ادنا تدبر سے واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ احکام بعض فقہی مسائل کی توضیح کے لیے ہے۔ اچھا، اصل حکم پھر سورہ طلاق میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب جب آپ سورہ طلاق کو پڑھتے ہیں تو اس کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ لوگ طلاق سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ طلاق دی جاتی ہے، خود طلاق کا لفظ، خود اس کا فعل بتا رہا ہے، کیونکہ زبان میں الفاظ ایسے تو نہیں آ جاتے۔ اچھا پھر دیکھیے کہ اس میں جب حکم دیا گیا ہے تو اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں عدت بطور ایک اصطلاح کے بیان ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو لوگ عدت سے واقف ہیں، طلاق سے واقف ہیں، قرآن مجید نے اس کی پوری توضیح کر دی ہے تاکہ ایک ایسی چیز جو لوگوں میں اگرچہ رائج ہے وہ اس سے واقف ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بعثت سے پہلے ہوا ہے، صحابہ کرام کے نکاح اس سے پہلے ہوئے ہیں، تو نہ نکاح کوئی ایسی اجنبی چیز تھی کہ قرآن نے اس کی ابتدا کی، نہ طلاق کوئی ایسی اجنبی چیز تھی۔ تو جس وقت آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ عربوں کے ہاں نکاح طلاق کے یہی ضابطے تھے۔ ٹھیک، ان کی چونکہ زیادہ تفصیلی اصلاح مقصود تھی اور ان کے ایک ایک پہلو کو واضح کرنا پیش نظر تھا، تو کافی تفصیل سے قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا۔ نکاح کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید میں مجھ کو ایک آیت نہیں مل سکی کہ میں اپنی کتاب میزان میں اسے اصل حکم کے طور پر سر عنوان بنا سکوں۔ اچھا، پہلے سے موجود ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کسی جگہ پر بھی ابتدائی حکم نہیں ہے، اگر آپ غور کریں طلاق کا بھی ابتدائی حکم کہیں نہیں ہے، بلکہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ جب تم طلاق دیتے ہو تو ان چیزوں کا لحاظ رکھو، ٹھیک، ان آداب کا لحاظ رکھو، اس کے لیے گواہ بناؤ، عدت کا لحاظ کرو، گھروں سے عورتوں کو نہ نکال دیا کرو۔ تو جو ہے طلاق کا جو قانون موجود ہے جس پر لوگ عمل پیرا ہیں، اس کی غلطیوں کی، اس کے اندر جو بدعتیں داخل ہو گئی ہیں، اس میں جو چیزیں ملحوظ نہیں رکھی جاتی، اس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اس کی میں آپ کو عملی مثال دوں گا۔ مجھے اس وقت کم و بیش 15-20 سال ہو گئے ہیں پبلک میڈیا پر لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ طلاق ایسے دینی ہے۔ ٹھیک، یہ میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں، نہیں، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں آ گیا، یہ ہماری فقہ میں موجود ہے، لوگ غلطیاں کرتے ہیں، یعنی وہ ایک حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید جس طرح اس کو بیان کر رہا ہے وہ یہ محل ہے اس کا، غلطیوں کی اصلاح پہلی بار وہ حکم نہیں دیا جا رہا، اس لیے یہ احکام بھی اصلاً سنت ہی سے جاری ہوئے ہیں۔ سنت ہی سے جاری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ حجت اس وقت بنے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سینکشن سے جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے جو دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی ہے وہ روایت دین نہیں بن سکتی تھی ہمارے لیے جب تک کہ محمد الرسول اللہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اس کی تصویب کر کے اس کو جاری نہ فرماتے۔ تو اس لیے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ دین ابراہیمی کی روایت، جس کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں، جس کی تجدید بھی فرما رہے ہیں، اور جس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو وہ بھی فرما رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب یہ جو میراث کے احکام ہیں قرآن مجید نے اس کو تفصیل سے بتایا، اور آپ نے میراث کے احکام کو ظاہری بات ہے سنت میں شمار نہیں کیا، وہ قرآن کا حکم ہے، ابتدائی وہاں سے ہو رہی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دین کی اگر اصولی ہدایت ہمیشہ سے ایک ہی تھی
تو میراث کا حکم دین ابراہیمی کی روایت میں پہلے سے پھر موجود کیوں نہیں تھا؟ قرآن مجید کو انیشیٹ کر کے نیا حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی پیچھے کوئی روایت چلی آ رہی تھی وہ بڑی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ اچھا، تو قرآن مجید نے اسی لیے پہلے یہ ہدایت فرمائی کہ جو تمہارا عرف ہے، جو کچھ بھی چلا آ رہا ہے، پہلے تو تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، اس کی پابندی شروع کرو، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے احکام دے دیے۔ دونوں طریقے ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، وہ ایک سنت کے طور پر جاری ہے، انبیاء کا دین ہے یا دین ابراہیمی کی روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندہ کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن براہ راست زندہ کریں۔ تو یہاں قرآن مجید نے جو کچھ بھی وہ پہلے سے کوئی روایت موجود تھی اس کو متعین کر کے، اس میں ظاہر ہے کچھ ترمیم بھی ہو سکتا ہے کی ہو، وہ کر کے اس کو تفصیل کے ساتھ خود بیان کر دیا۔ تو یہاں قرآن انیشیٹ کر رہا ہے، یعنی حکم پہلے وہاں سے شروع ہو رہا ہے، حضور اس پر عمل بھی کروائیں گے، اس کے بارے میں توضیحات بھی کریں گے۔ تو یہاں یہ صورتحال ہے کہ قرآن پہلے ایک چیز کی ابتدا کر رہا ہے، حضور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ باقی جو سنن ہیں ان میں کیا ہے؟ حضور اس کی ابتدا کر رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر رہے ہیں، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے یا اس میں کوئی مزید تغیر، تبدیلی، کوئی اصلاح کر رہا ہے۔ ٹھیک، اگر ہم سب آگے بڑھتے ہیں، اس بحث کو مزید دیکھتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا تھا کہ جو سزائیں ہیں، جو جرم مسلمان کریں گے ان کی کچھ سزائیں ہیں، قرآن مجید میں متعین سزائیں بیان ہوئی ہیں، مثلا چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم جب قدیم صحائف کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل کے اندر بھی ہمیں سزائیں نظر آتی ہیں، زنا کی سزا بھی ہے، چوری کی سزا بھی ہے۔ تو یہ سزائیں عملی جو معاشرت تھی، جو مسلمانوں کا عملی تواتر تھا، جس طرح نماز اس میں جاری ہے، روزہ اس میں جاری ہے، زکوٰۃ اس میں جاری ہے، حج اس میں جاری ہے، اس کے اندر ان سزاؤں کو عملی طور پر جاری نہ کرنے کی کیا یہ وجہ تھی کہ یہ کبھی کبھی یہ پیش آتی ہے کہ نماز تو 5 وقت پڑھنی ہے لیکن سزا تو کبھی جرم ہوا تو دی جائے گی؟ تو اس کی کیا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو کتاب کا حکم وہاں بھی بنایا گیا تھا اور یہاں بھی بنایا گیا ہے؟ یہ وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قانونی مسئلہ ہے، اس کو ایسے ہی بیان ہونا چاہیے تاکہ یہ کتاب میں ثبت ہو جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی روزمرہ کی چیز ہے اس کو جاری کر دیا جائے۔ ٹھیک، نماز لوگوں نے 5 وقت پڑھنی ہے، اسے عملی طور پر جاری کیا جائے گا۔ روزے لوگوں نے ہر سال رکھنے ہیں، ان کو عملی طور پر جاری کیا جائے گا۔ یہی حج اور عمرے کا معاملہ ہے یا بعض اور رسوم و آداب کا، لیکن یہ تو کبھی کبھار پیش آنے والا معاملہ ہے۔ نہ روز لوگوں نے چوری کرنی ہے، نہ روز لوگوں نے بدکاری کرنی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ان جرائم پر یہ سزائیں کب دی جاتی ہیں؟ تو اس وجہ سے کبھی کبھار پیش آنے والے معاملات کے لیے موضوع یہی تھا کہ ان کی ابتدا اللہ کی کتاب سے کی جائے، اور عربوں کے ہاں چونکہ کوئی منظم ریاست اس سے پہلے موجود نہیں تھی، اس وجہ سے اس طرح کے احکام بھی ان کو اس سے پہلے نہیں دیے گئے۔ ٹھیک، ایک اور مثال ہم سے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ قرآن مجید تسمیہ اور تزکیہ یعنی جانور کی جب آپ جان لیتے ہیں اس موقع پہ ان 2 شرائط کو بہت صراحت سے بیان کرتا ہے، تو اس کا کیا محل ہے؟ یعنی وہاں قرآن اگر اس سنت میں ایک عمل جاری اور یہ عملی چیز ہے، ہر سال ہونی ہے، مسلمان قربانی بھی کر رہے ہیں، تزکیہ اور تسمیہ کی سنت کے خون نکلے اور بسم اللہ پڑھی جائے، تو پھر قرآن مجید نے ان کو موضوع کیوں بنایا؟ کیا وہاں پر ابتداً ذکر نہیں ہے؟ کسی جگہ بھی قرآن مجید نے اس کو ابتدائی طور پر موضوع نہیں بنایا۔ ٹھیک، ہر جگہ ایک واقعے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاں ہے نکال کے دیکھ لیجئے۔ لوگوں کی غلطی پر تنبیہ، عمل کرنے کے لیے تاکید، اگر اس میں کوئی فقہی پہلو ہے تو اس کی توضیح اور وضاحت، کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے اس سے متعلق کچھ بدعتیں ایجاد کر لی گئی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلانا، یہ پیش نظر رکھ کر قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، کسی جگہ بھی آپ کو اس کا ذکر ابتدائی حکم کے طور پر نہیں ملے گا۔ یہ بڑے تدبر کی چیز ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر اتر کر آپ کو یہ جاننا چاہیے وہ کون سی چیز ہے جو کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نماز کو یہ خیال کر کے وہ قرآن سے شروع ہوئی ہے اس سے برآمد کرنا شروع کر دیا، اور آپ دیکھیں کیسی مزے کا خیز تعویلات پھر ان لوگوں نے کی۔ نماز کی ابتدا پیغمبروں نے کی، آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی، عہد بہد جاری رہی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس روایت کو حرم میں قائم کیا، ان کے بعد ان کی اولاد میں اسی طرح جاری رہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس نماز کو ایک نئی صورت بھی دی، اس میں ظاہرہ سورہ فاتحہ آ گئی، اس میں دوسرے اذکار آ گئے، یہ بھی کیا، اور اسی روایت کو گویا ایک مرتبہ پھر آگے دنیا بھر کے لیے جاری کر دیا۔ تو یہ 2 بالکل الگ الگ معاملات ہیں۔
یعنی وہ چیزیں کہ جو روزمرہ ہماری زندگی سے متعلق ہوتی ہیں وہ اسی طرح جاری کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں کہ سنت کی تعین کے جو آپ نے اصول بیان کیے ان میں جو چوتھا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ کسی چیز کو تطوعاً یعنی نفلاً ادا کرنے سے ایک جاری سنت ہے، آپ نے اس کو اگر دوبارہ ادا کیا ہے تو اس سے بھی وہ کوئی الگ مستقل سنت نہیں بن جاتی۔ مثلا نماز کی رکعتیں طے ہیں، وہ اگر آپ پڑھتے ہیں فرض نماز میں تو وہ سنت کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، لیکن اگر اس کو نفلاً ادا کرتے ہیں تو اب مثلا کوئی آدمی عشاء کے بعد کوئی 2 سنتیں پڑھنا چاہتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ الگ سنت نہیں ہوگی۔ یہ اصول آپ کو پیش کرنے کی ضرورت کہاں سے پیش ہے؟ بالکل بدیہی چیز ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ جب دین میں ایک چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر جاری کر دیا اور ساتھ ہی قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہر وہ نیکی کا عمل جو دین میں مشروع ہے، دین میں جاری کر دیا گیا ہے، اس کو اگر کوئی شخص نفل کے طور پر کرے گا تو یہ بڑی خیر کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ روزے کے معاملے میں یہی کہا الا ان تطوع، یعنی اللہ کا حکم تو یہی ہے مگر یہ کہ اگر تم نفل کے طور پر روزہ رکھ لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اسی طریقے سے باقی احکام کے بارے میں بھی کہا کہ اگر تطوع کے طور پر، نفل کے طور پر یہ کام کرو گے تو یہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ اب یہ نفل کے طور پر ہم روز کر سکتے ہیں، ٹھیک، ہم بھی کرتے ہیں، اس سے کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سنت کے طور پر جاری کر دیا۔ نماز نفل کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں، اس چیز کو اصول میں بیان کر دیا۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نوافل پڑھتے ہیں یا کسی موقع پر نفل پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوگا۔ یعنی یہی وہ چیز ہے جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں سنت کے لفظ کو تعین اور تحدید کے بغیر استعمال کرنے کے نتیجے میں بہت خلجان پیدا ہو گیا۔ مستقل بذات احکام پر یہ عنوان قائم کیا جائے گا۔ جب کسی دین کے مستقل بذات حکم کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل کے طور پر ادا کریں گے، دہرائیں گے اس کو، تو اس وقت یہ کہا جائے گا یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ روزے کا بھی یہی معاملہ ہے، روزوں کو، رمضان کے روزوں کو سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کو سامنے رکھ کر کہ نفل کے طور پر اگر کوئی عبادت کی جائے تو اللہ قبول فرماتا، بلکہ اس کا زیادہ اجر ملتا ہے، تو کیا کیا؟ کچھ نفل روزے رکھے۔ اب وہ جو نفل روزے ہیں ان کو جب ہم بیان کریں گے تو اس پر عنوان کیا قائم کریں گے؟ اسوہ حسنہ، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پر عمل کے بارے میں بہترین نمونہ۔ ٹھیک، تو یہ جو نمازوں سے پہلے ہمارے یہاں ایک بڑا بالکل عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتیں ہیں، فجر سے پہلے کی سنتیں اور ظہر کے بعد اور پہلے کی سنتیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو اس کے لیے بھی کوئی بہترین یا مختلف تعبیر ہے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ یہ جو سنت کا ذریعہ ہے جس سے ہمیں یہ چیز مل رہی ہے اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطوعاً یا نفلاً ایک کام کیا ہے اس کی تفریق واضح ہو جائے؟ یہ بہت اچھی مثال آپ نے دی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کیٹیگرائزیشن کی ہے اور اس کے لیے الگ عنوان تجویز کی ہے، یہی مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جس کو آپ سنت مؤکدہ کہتے ہیں یا غیر مؤکدہ، نفل کے طور پر پڑھی ہے۔ جی، لوگوں کی نگاہ سے اس کی یہ حقیقت ہی غائب ہو گئی۔ یعنی وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ، جو فرض آپ پڑھتے ہیں وہ بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی وہ فرض جو پڑھے جا رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے قرآن میں کہا تھا اور یہ رسول اللہ نے پڑھے، وہ بھی آپ نے جاری فرمائے۔ رسول اللہ کی سنت کے طور پر نماز ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت کی فرض نماز، یہ جاری کرنا، اس کے اذکار مقرر کرنا، اس کے اعمال کو اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر رائج کرنا، یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ سب کے سب بھی سنت ہیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ کس طرح کا خلجان پیدا ہوا۔ تو نفل پڑھنے کے لیے بار بار آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی چیز نفل کے طور پر پیش کرو گے، خواہ وہ عبادت ہو، نیکی کا کوئی کام ہو، تو اللہ تعالیٰ شاکر علیم، وہ علم بھی رکھتا ہے اور وہ اس کو قبول بھی فرمائے گا۔ اس کے تحت آپ نے کچھ نفل خود پڑھے اور ان پر مواظبت فرمائی، یعنی وہ نفل بالعموم پڑھے یا زیادہ تر اس کی تاکید کی، اور کچھ کا معاملہ یہ ہوا کہ کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے۔ اصول میں بیان فرما دیا کہ یہ سب تطوع ہے، نفل ہے، تو یہ حضور کے پڑھے ہوئے نوافل ہیں، ان کے لیے بھی وہی عنوان موزوں تھا، وہی ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی۔ تو یہ یوں دیکھیے کہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز کہیں دین میں نکالی جا رہی ہے، بلکہ اس کا عنوان تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ صحیح جگہ پر آئے۔
آدمی کو معلوم ہو کہ سنت جب بولا جاتا ہے تو وہ کن چیزوں پر بولنا چاہیے، اسوہ حسنہ جب بولا جاتا ہے تو وہ کن چیزوں پر بولنا چاہیے، اور تفہیم و تبیین کا عنوان کن چیزوں کو دینا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سنت کہہ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہہ دیتے ہیں، اور وہ جو لفظی معنی ہے اس کا اطلاق کر دیتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے اندر ایک ترغیب، ایک رغبت، لوگوں کا ایک رجحان، لوگوں کے اوپر ایک نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا وہ اگر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو بتایا جائے کہ عشاء کی اتنی سنتیں ہیں تو وہ زیادہ سنتیں ادا کریں گے، اس سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ اگر یہ لفظ آلت سبیل توسع استعمال کر لیا جائے طریقے کے طور پہ رسول اللہ کے، تو اس سے تو فائدہ ہی ہوگا بظاہر۔ خلجان بھی پیدا ہوا، لوگوں کے سامنے نماز کی اصل حقیقت بھی نہیں رہی، اور ان کے بچوں کو جب وہ نماز کی تعلیم دیتے ہیں تو اس چیز سے واقف کرانا بھی مشکل ہو گیا کہ وہ کون سی نماز ہے جس کے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہو۔ ہمارے ہاں، میں اس سے پہلے بھی گفتگو کر کے بتا چکا ہوں کہ رائج ہو گئی یہ بات کہ عشاء کی 17 رکعتیں، درا حال ہے کہ آپ سارے حدیث کے ذخیرے کو کھنگال ڈالیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عشاء کی نماز 6 رکعت سے زیادہ نہیں۔ اچھا، یعنی 4 وہی فرض آپ پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ 2 نفل پڑھتے تھے، جس کو آپ سنت مؤکدہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ بالعموم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بات بچوں کو، آپ کی اگلی نسلوں کو بتانا ضروری ہے، لازم ہے۔ جو بات آپ نے کہی اس کے لیے کیا یہ تعبیر اس سے کہیں زیادہ ترغیب دینے والی نہیں کہ یہ تمہارے پیغمبر کا بہترین نمونہ ہے؟ یعنی آپ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتے تھے کہ فرض نماز پڑھ لیں، بلکہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے بھی نماز کا ہدیہ پیش کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہم پر لازم کی ہے، ہم اسی پر اکتفا کریں تو اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے، لیکن اگر اپنی طرف سے آگے بڑھ کر عبادت کریں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی مضبوطی کا باعث بنے گی۔ اور اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کے آخری پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے، تو اس میں تو میرے نزدیک زیادہ ترغیب ہوگی۔ پہلی چیز غلط فہمی پیدا کر رہی تھی، اس میں چیز بھی ٹھیک جگہ پہ آ گئی، اس کا تصور بھی درست ہو گیا، اس کے لیے عنوان بھی موزوں ہو گیا، اور ترغیب پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ ٹھیک، ہم سے بڑی دلچسپ بات آپ نے بھی فرمائی، کیونکہ ہم جب بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ 17 رکعتیں ہیں تو سنتے ہی لگتا تھا کہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، ایک بڑا بوجھ ہے، اور پھر یہ یاد رکھنا کہ کتنی فرض ہیں اور اس میں پھر کیسے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں، جو ہمیں روایات کے ذخیرے ملتی ہیں کہ وہ کہ عشاء کے بعد 6 رکعت، تو پھر یہ 6 17 میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ دیکھیے، یہ اس طرح سے تبدیل ہو گئیں کہ تہجد کی نماز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تہجد کی کم سے کم رکعتیں کتنی ہیں؟ 3۔ ٹھیک، تو اب ہوا کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم اسے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ اب ہمارے ہاں وہ تہجد کی نماز جو ایک نفل نماز ہے، جو اصل میں اس وقت اٹھ کے پڑھنی تھی، جس کی یہاں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، وہ ہمارے یہاں نماز کا حصہ بن گئی۔ اچھا، تو آپ وطر پڑھتے ہیں نا؟ جی جی، تو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تہجد کی نماز ہے، اس کا وقت بھی وہی ہے، اور وہ بھی اپنی اصل کے لحاظ سے نفل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت خود سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مزمل میں بیان کر دی ہے کہ وہ ایک نفل نماز ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ترغیب دی ہے کہ آپ فلاں چیز بھی پڑھ لیں، یا اس موقع پر یہ بھی پڑھ لیں، اس کو بھی لوگ شامل کر دیتے ہیں، چلیے اور ثواب ملے گا اور اجر ملے گا۔ پھر اس میں آپ نے غور کیا ہوگا، یہ کہا جاتا ہے 2 نفل، پھر کہا جاتا ہے وطر کے بعد 2 نفل۔ پوچھا جائے کہ یہ 2 نفل کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی نفل پڑھنے کی اللہ نے تلقین کی ہے نا، تو ہم نے اس کو بھی نماز کا حصہ بنا دیا ہے۔ حضور نے تو نہیں پڑھے کبھی، اس لیے کہ وہ پڑھے ہوتے تو وہ بھی سنت بن گئے ہوتے، لوگوں نے اس کو وہی نام دیا ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ 17 رکعتیں بن گئی ہیں۔ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں جو آپ کو لازماً پڑھنی ہیں، پورے اہتمام سے پڑھنی ہیں، ان کے لیے جواب دہ ہیں۔ اگر کبھی غور کرنا ہو تو وہ جو ایک حدیث کے اندر ایک بدو کے ساتھ رسول اللہ کا مکالمہ ہے، اس کو دیکھیے۔ یعنی اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بس یہ تم پر لازم ہے، تو یہ آپ کو پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ توفیق دے نفل پڑھیے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت کرتے تھے 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھنے کی۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز تھی۔ ٹھیک، اچھا، ہم سب اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی علمی تحقیقی باتیں بیان کرتے ہیں تو ایک جو لوگوں کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ مذہب کے اندر ایک طریقے سے مثلا آسانی پیدا ہو گئی ہے، 17 تھیں تو وہ 4 ہو گئی ہیں،
چاہے جو بھی اس کا استدلال ہو. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا مذہب کے یہ جو احکام ہیں سنت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آیا، اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کام پر آسانی سے عمل ہو جائے تو وہ پھر اللہ کی منشا کیسے ہو سکتی؟ دین کا کام تو اس میں مشقت ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ کو بڑی جدوجہد، لگن، کوشش صحیح سے گزر کے اس کا حاصل. تو 4 رکعتیں تو بالکل سادی سی چیز ہیں. تمام عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر. ٹھیک. اللہ تمہیں عبادات کے معاملے میں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ آسانی دیتا ہے اور آسانی ہی چاہتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے. اچھا. آپ نے حکم دیا دین بیان کرنے والوں کو، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کیا کرو. کسی نے کوئی مشکل پیدا کی آپ کے زمانے میں، جیسے یہ معلوم ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی نے بہت لمبی نمازیں پڑھا دیں، آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا اور اس میں الفاظ یہ استعمال فرمائے کہ کیا تم فتان ہو گئے، لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا مزاج کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کی آواز میں پیچھے سن لیتا ہوں، کسی ماں کا بچہ رو رہا ہے، تو میں قرات مختصر کر دیتا ہوں. تو اس لیے دین کا مزاج یہی ہے. اور دین میں آپ اپنی طرف سے سختی پیدا کریں گے، یہ تو بدعت ہو جائے گی. کوئی چیز بھی دین میں اپنی طرف سے کسی استدلال کے ساتھ شامل نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے، دین میں کچھ ہے تو اسے نکالنا جرم، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اسے ڈالنا جرم. ٹھیک ٹھیک. ہر چیز میں آپ کو پوری احتیاط کے ساتھ لوگوں کو پوری بات بتانی چاہیے کہ یہ دین ہے. ہمارے ہاں یہ جو 17 رکعتوں کا افسانہ ہے، ذرا آپ بر صغیر سے باہر نکل کے دیکھیے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. اچھا. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ مصر میں چلے جائیں، آپ مراکش میں چلے جائیں، کہیں بھی لوگ نہیں جانتے. اتنا لمبا عرصہ ہم ملیشیا میں رہے، کبھی آپ نے دیکھا یا سنا یہ؟ تو باقی دنیا میں لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل نماز کیا ہے. پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں نماز پڑھنے والے کم رہ گئے. اچھا جی. اگر آپ بالکل اس جگہ رکھیں گے تو جن کو شوق ہے وہ نفل پڑھیں، روز پڑھیں، صبح و شام پڑھیں. لیکن لوگوں کو نماز، لازمی نماز بتانی تھی تاکہ ان میں سے کوئی نماز نہ چھوڑے. بچوں کو شروع کرنا ہے، نوجوانوں کو شروع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں کہتے ہیں کہ میں نے جب تمہیں دیکھا کہ تم تہجد پڑھنے کا شوق رکھتے ہو، اور اس کے ساتھ دیکھا کہ تم میں سے کچھ کو معاش کی جد و جہد کرنی ہے، کچھ کو جنگوں میں خدمات انجام دینی ہے، کچھ کی کچھ دوسری مصروفیات ہیں، تو میں نے اس میں تخفیف کر دی. تخفیف، یسر، آسانی. اس میں کیا فرمایا کہ لمبی لمبی قرآن مجید کی تلاوت کے بجائے اب فقرہ ما تیسر منہ، جتنا ایک میسر آ سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دین کے بارے میں یہی بات بیان کی. اچھا ہم صاحب، یہ جو تیسرا اصول ابھی ہم نے سمجھا آپ سے کہ وہ دین کے احکام جن کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی ہے وہ بھی سنت میں شمار نہیں ہوگی. تو آپ نے اس میں نماز کے بارے میں ایک بات کا ذکر کیا کہ لوگ جب اس اصول کو نہیں سمجھتے تو پھر وہ قرآن مجید سے نماز برآمد کرتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ خود صحابہ کرام جو تھے ان کا کیا رویہ تھا؟ یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، قرآن مجید بھی دے رہے ہیں، سنت بھی جاری ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے عمل، آپ ہی کے طریقہ کار کو سنت کے باب میں اور بالخصوص نماز کے باب میں اتھارٹی سمجھتے تھے؟ کیا روایات کے ذخیرے میں ہمیں کوئی اس کی مثال ملتی ہے؟ نہیں، اتھارٹی نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر نہیں سمجھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا گیا. ٹھیک. صحابہ کرام تو آپ کی ایک ایک ادا کو سامنے رکھتے تھے. ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. ٹھیک. چنانچہ جب کبھی بھی ایسا کوئی موقع ہوتا تھا تو وہ یہ جانتے تھے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں. آپ کسی حکم کو دیتے وقت اس میں ترمیم کر دیں گے تو اس کے سامنے سر جھکانا ہے. اچھا. یہ تو ہم حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب جو کچھ آپ کو دے کے گئے ہیں اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں. جب آپ دنیا میں موجود تھے تو اس وقت تو ہر وقت اس کا امکان ہوتا تھا کہ آپ کوئی تبدیلی کر دیں، کوئی تغیر کر دیں، ہر وقت امکان ہوتا تھا. چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس میں نماز کی آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، 4 رکعت والی نماز کی، اور سلام پھیر دیا. اچھا. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پہ سوال کیا ہے، یعنی لوگوں کو ظاہر تردد ہوا، اور کچھ تردد یہ بھی تھا کہ شاید آپ سے یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے. تو انہوں نے جو جملہ بولا وہ کمال کا جملہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ سے سہو ہو گیا یا نماز ہی کم کر دی گئی ہے. سبحان اللہ. تو اصل میں آپ کے معاملے میں تو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے عین نماز کے دوران میں حکم آ جائے کہ 2 رکعت نماز ہو گئی،
یا 4 کی 6 رکعت ہو گئی ہے. تو اس لیے بہت ادب کے ساتھ انہوں نے اس طرح سوال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, واقعتاً سہو ہو گیا ہے. تو پھر آپ نے سجدہ سہو کیا, اور اس طرح گویا لوگوں کے سامنے سجدہ سہو کی تعلیم بھی آ گئی. ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو سنت کی تعین کے اصول ہیں, اس میں آپ نے 5واں اصول اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ بیان فطرت کی وہ باتیں ہیں جو ہماری فطرت میں موجود ہیں, جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہے, اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر بیان کریں اور وہ عملی چیزیں ہی ہوں گی تو وہ بھی سنت میں شمار نہیں ہوں گی. تو میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ فطرت کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی. فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا شعور رکھا ہے, نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے, معروف منکر کا شعور رکھا ہے, طیب خبیث کا شعور رکھا ہے. تو کچھ مثالوں سے اگر آپ واضح کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فطرت کے بیان کے طور پہ کی ہے, عملی چیز ہے, اور وہ جو دین کا پورا نصب العین اور منشا ہے اس میں بھی کسی نہ کسی چیز کا بیان ہے, یا تو تطہیر بدن سے ہوگی, یا خورنوش سے متعلق ہوگی, یا عبادات یا اعمال سے, تو اس میں کس چیز سے متعلق یہ بات ہے بیان فطرت کی جو رسول اللہ نے بیان کی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جب فطرت پر گفتگو کی تو اس میں کیا متعین کیا؟ یہ متعین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اجمالی تصور انسان کی فطرت میں موجود ہے. ٹھیک. وہ اپنے چونکہ مخلوق ہونے کا شدید احساس رکھتا ہے تو عقلی وجود ہونے کی حیثیت سے خالق کا تصور پیدا کر لیتا ہے. درست. اب اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کائنات کا خالق, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس کا ذکر کریں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف توجہ دلائیں گے, اللہ کی مہربانیوں کی طرف توجہ دلائیں گے. تو یہ کوئی سنت قائم کی جا رہی ہے؟ یہ فطرت میں موجود ایک حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے, یا اس کے بارے میں کوئی تعلیم دی جا رہی ہے. اسی طرح سے سچ بولنا, جھوٹ سے اجتناب کرنا, قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. اگر قرآن مجید میں آپ سورہ بنی اسرائیل کے احکام 10 نکالیں, وہ 10 احکام جو بیان کیے گئے ہیں, مثلا میں کہا گیا کہ تکبر نہ کرو. مثال کے طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا علم نہ ہو اس کے درپے نہ ہو. ٹھیک. تو یہ ساری جتنے قرآن کے احکام ہیں یہ فطرت کا بیان ہے. فطرت کا بیان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان پہلے سے جانتے تھے, ایک حقیقت تھی, اس کی تاکید کی جا رہی ہے. ٹھیک. یا اس کو واضح کیا جا رہا ہے, یا اس کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے. جس وقت فطرت کی کسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کر اس کو ایک ایسا حکم بنا دیا جاتا ہے کہ اب اس کی تعین تحدید ہو گئی اور لوگ اس کے پابند کر دیے گئے, تو پھر وہ سنت بن جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن وہ تعین و تحدید کے ساتھ سنت بنتا ہے, باقاعدہ ایک حکم کی صورت اختیار کرتا ہے. جب تک وہ اپنے اجمال میں رہتا ہے اس وقت تک فطرتی کا بیان ہوتا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں خیر و شر کو الہام کر دیا, تو وہ خیر و شر کا عمومی احساس ہے, اور اس کی تمام چیزیں اللہ کا پیغمبر بھی بیان کرتا ہے. جھوٹ نہ بولو, دیانت اختیار کرو, اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی سنت کا عنوان نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسانی فطرت میں جو چیزیں پہلے سے طے ہیں, اگر پیغمبر کسی وقت اس کی تائید کریں, یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر پہلے سے جاری ایک سنت پر نفل کے طور پر عمل کریں تو وہ دوبارہ سنت نہیں بن جائے گی. اسی طرح فطرت کے اندر پہلے سے موجود خیر و شر کے حقائق کا اگر ذکر کریں, قرآن 10 مرتبہ کرے, تو وہ قرآن کا دوبارہ حکم نہیں بن جائے گا. وہ اصل میں فطرت ہی کا بیان ہوگا. تو یہ فطرت کا بیان قرآن بھی کرتا ہے اور 10 جگہ پہ کرتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مثلا یہ فرمایا کہ کچلی والے درندے اور چنگال والے پرندے نہ کھاؤ, یا بعض جانوروں کے بارے میں بتایا کہ ان کو کھانا جو ہے وہ درست نہیں ہے, تو یہ بھی اصل میں کوئی مستقل بذات دینی حکم نہیں دیا جا رہا, بلکہ وہ جو طیب و خبیث کا شعور انسان میں موجود ہے اس میں اطلاق کر کے بتایا جا رہا ہے. یعنی وہ شعور انسان میں موجود ہے اور اس کو قرآن مجید ایک حکم کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ خبائث نہیں کھانے اور طیبات یعنی ایک حکم کے طور پر بیان کر, جگہ جگہ یہ واضح کر رہا ہے کہ تمہیں صرف حلال و طیب کھانا ہے. ٹھیک ٹھیک. طیب کھانا ہے, طیب کھانا ہے, تو اس کی وضاحت فرمائیں گے یا اس کا اطلاق بیان کریں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ تفہیم تبیین کے ذیل میں آئے گا, بیان فطرت کے ذیل میں آئے گا. اسی جگہ اسے رکھا جائے گا ہمیشہ, کیونکہ وہ تو قرآن مجید نے خود اس کو اسی عنوان میں ڈال دیا ہے. تو اب اس کی حضور تاکید فرمائیں, کوئی فقیہ اس کو بیان کرے, وہ ہر حال میں فطرتی کا بیان ہوگا. یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ قرآن نے جو بات بالاجمال کہی تھی اس کا اطلاق کر کے دکھایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں اس وقت بہت سے فقہا ہیں جو اس بنیادی اصول کو سامنے رکھ کے خبائث ممنوع ہے,
بہت سے جانوروں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جن کا کوئی ذکر کسی حدیث میں بھی نہیں ہوتا، جی اس کو مکروہ قرار دیں گے یا اس کو حرام قرار دیں گے تو یہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں اسی اصول کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نئی سنت نہیں قائم کر رہے ہوتے۔ یعنی یہ فرق ہے جو بہت دقت نظر کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ کب کوئی نیا حکم بیان ہو گیا ہے، کب پہلے سے موجود کسی حکم کی تبیین، تشریح اور وضاحت ہو رہی ہے، کب فطرت کے اندر موجود کسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ 15 مرتبہ قرآن کہے گا تکبر نہ کرو، تو یہ کوئی نیا حکم نہیں بن جائے گا۔ یہ انسانی فطرت کے اندر جو شر کی چیزیں ہیں ان میں سے تکبر جیسی ایک انتہائی بڑی برائی کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ انسان میں خیر و شر کا جو شعور ہے یہ قرآن نے اس کو بیان کر کے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو اگلا اصول آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے کہ بعض ایسے اعمال ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے یقینی طور پہ دینی اعمال ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کو جاری فرما رہے ہیں تو وہ ان کو خود سنت کے طور پہ جاری نہیں فرما رہے۔ مثلا نماز کے بعض اذکار ہیں، صحابہ نے کچھ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی ہیں اور آپ نے اس میں تصحیح کی یا آپ نے رد و بدل کر کے ایک مختلف چیز بتا دی ہے، خود آپ ہی کے اذکار ہیں۔ تو اب یہ اعمال تو دینی بھی ہیں اور ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسی عبادت میں پڑھ رہے ہیں شب و روز، تو پھر یہ سنت کے طور پہ جاری کیوں نہیں ہو رہے؟ نہیں، آپ نے جو لفظ جاری استعمال کیا وہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ جاری فرمائیں گے آپ کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے نا، جی یعنی آپ کسی چیز کو جاری فرما رہے ہیں تو پھر تو وہ سنت ہو گئی۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ چیزوں کو ذکر کے طور پر جاری کر دیا، کچھ چیزوں کو عمل کے طور پر جاری کر دیا، درست جاری کر دیا، اب وہ سنت ہو گئی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلا ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے شروع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہم قومے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم 2 سجدے کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں 2 رکعتوں کے درمیان میں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سنت کے طور پر جاری کر دی۔ ٹھیک۔ اذکار میں دیکھ لیں، یعنی خفض و رفع پر اللہ اکبر کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر ہم نماز ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نماز کے اذکار ہیں جو آپ نے جاری فرما دیے، ہر جگہ انہی کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ ملاتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے مزید کیا کہا کہ اب نماز کے اندر تم کوئی ذکر، کوئی مناجات، کوئی دعا کرنا چاہتے ہو کرو، ٹھیک، اس لیے کہ نماز یہی ہے۔ تو لوگوں کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ یہ جو اختیاری حصہ ہے، یعنی نماز جو لازمی طور پر جاری کر دی گئی وہ ہو گئی، اختیاری حصہ بہت خوبصورت چیز ہے یہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ نماز کا ایک حصہ جاری کر دیا گیا، وہ دین کی حیثیت سے رائج ہو گیا، ایک حصے میں لوگوں کو اختیار دیا گیا، کیونکہ یہ دعا ہے، مناجات ہے، یعنی وہ تسبیح کیا پڑھیں گے، وہ رکوع میں کیا پڑھیں گے، وہ سجدے میں کیا پڑھیں گے، وہ قعدے میں کیا دعائیں کریں گے، یہ لوگوں پر چھوڑا گیا۔ اچھا، اس بات کو لوگ چونکہ نہیں سمجھتے تو اس وجہ سے کوئی اختلاف دیکھ کے بھی بعض اوقات کہتے ہیں نماز میں کیوں اختلاف ہو گیا۔ خود اللہ کے پیغمبر نے اس کے ایک حصے کو لوگوں پر چھوڑ دیا، تم اپنے شوق سے مناجات کرو، دعا کرو، تسبیح کرو، اور بار بار یہ فرما دیا۔ اب اصول بیان کر دیا، جی اس اصول کو بیان کیا تو میں نے عرض کیا کہ ایک طرف لوگوں کو یہ تجسس ہوا کہ جو اختیاری حصہ ہے، یعنی جو جاری نہیں کیا گیا اختیاری حصہ ہے، اس میں حضور کیا کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کبھی آپ کی زبان سے کوئی چیز سن لی، کبھی پوچھ لی، اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے یہ کہ کسی موقع کے اوپر اپنے شوق سے کوئی کام کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں انہوں نے غلط طریقے سے یہ کام کر دیا، یعنی اختیاری حصے میں اختیار کو استعمال ٹھیک طرح سے نہیں کیا تو تصحیح فرما دی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور التحیات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہم التحیات کہتے ہیں، یہ اصل میں اس ذکر کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی آپ یہ کہیے قعدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علی اللہ، السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو، اللہ پر سلامتی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں تو اصل میں بس سلام پیش کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں سلام پیش کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ اچھا، تو آپ نے ایک دعا سکھا دی۔ ایسے ہی صحابہ کرام نے کسی موقع کو پوچھا کہ ہم آپ کو سلام پیش کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا ہم دعائیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی کریں گے،
تو یہ تو ہمیں کچھ معلوم ہو گیا، لیکن جو یہ درود کے لیے کہا ہے یا رحمت بھیجنے کے لیے، درود کا مطلب ہے رحمت بھیجنا، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ خاموش رہے، ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، پھر آپ نے وہ جس کو آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ سکھا دیا لوگوں کو۔ تو یہ بات ہے جو اس عنوان کے تحت یا اس اصول کے تحت میں نے بیان کی ہے کہ وہ چیزیں جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری نہیں فرمایا، جاری فرمانے کے بعد تو سنت ہو گئی، جاری نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اس کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑا، اور اس میں ظاہر ہے یا اپنا اختیار کبھی استعمال فرمایا اور لوگوں کے علم میں آ گیا، یا لوگوں کی کسی خواہش پر آپ نے کسی چیز کی ہدایت کر دی، تو ان کے لیے بھی سنت کا عنوان نہیں ہوگا۔ حضور کا عمل اگر بیان کیا جائے گا تو اسوہ حسنہ، یہاں بھی دیکھیے وہی چیز ہے کہ کیا چیز سنت کے طور پر جاری کی گئی ہے وہ، اور کیا چیز اختیاری تھی اس کو الگ الگ رکھا جائے۔ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے پوچھ کے دیکھ لیجئے بر صغیر میں، وہ آپ کو جو نماز پوری پڑھی جاتی ہے وہ پوری کی پوری کہے گا کہ جیسے یہ رسول اللہ نے جاری کی۔ درحال ہے کہ اس نماز میں جو اختیاری اذکار ہیں وہ ہمارے علماء نے بتائے ہیں۔ اگر آپ حدیثوں کو پڑھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قرات شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے جو دعائیں پڑھتے تھے وہ ایک نہیں ہے۔ اچھا، وہ سبحانک اللہم و بحمدہ کا نہیں ہے، صرف وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ 10 دعائیں جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ رکوع میں کیا پڑھتے تھے، میں نے وہ سب اپنی کتاب میزان میں جمع کرتی ہیں، ان کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے، وہ سب حدیثوں میں بیان ہو گئی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہت متنوع ہے اس معاملے میں، کوئی ایک ہی تسبیح آپ نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح سے دعائیں کرنا، رکوع میں دعا کیجئے، آپ سجدے میں دعا کیجئے، اسی طرح بعد میں جو دعائیں ہیں، کب نماز ختم کر دینی ہے، یہ ساری جتنی چیزیں لوگوں کے اختیار پر چھوڑی یعنی یہ تعدد ہی بتا رہا ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایک ہی چیز جاری کریں۔ تعدد بتا رہا ہے، آپ نے جاری بھی نہیں کی، یعنی جاری کرنے کا عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونا چاہیے نا، وہ ہوا ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو سنت ہے اس کے پیچھے اللہ کا رسول اپنے انیشیٹو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو اسوہ حسنہ ہے وہ آپ اپنے اختیار سے عمل کرتے ہیں، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ راوی سے شروع ہوتا ہے، دیکھنے والے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر سے شروع ہوتی ہے سنت۔ ٹھیک ہے ہم سب، آخری اصول، ہمارے پاس وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آخری اصول جو ہے وہ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ جو تمام سنتیں ہیں ان کا ثبوت یہ ثابت کیسے ہوتی ہیں، تو آپ نے لکھا ہے کہ اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہوتی ہیں، خبر واحد سے نہیں ہوتی۔ خبر واحد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے کیا اصول انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے، لیکن صرف یہ بتائیے گا کہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بتانے کی کہ اجماع اور تواتر عملی ہی سے سنت کو ہم تک پہنچنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جاری کی جائے گی تو سب صحابہ میں جاری کی جائے گی یا کسی ایک کو بتا دی جائے گی؟ دین ہے تو سب میں ہوگا، دین ہے نا، یعنی نماز سب نے پڑھنی تھی یا کسی ایک یا 2 آدمیوں نے پڑھنی تھی؟ سب نے پڑھنی۔ روزے سب نے رکھنے تھے یا 1-2 آدمیوں نے؟ حج سب نے کرنا تھا، جس کو بھی اللہ توفیق دے، تو ظاہر ہے کہ حج کی سنت سب کے لیے قائم کی جائے گی۔ عمرے کا معاملہ بھی یہی ہوگا، قربانی کا معاملہ بھی یہی ہوگا، عیدین کا معاملہ بھی یہی ہوگا۔ تو یہ چیز جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو کے خود جاری فرمائیں گے، یہ دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا۔ جب ایک آدمی کہتا ہے میں نے حضور کو دیکھا بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے، یہ بیان کرتا ہے نا، تو یہ بات کس سے شروع ہوئی ہے؟ راوی سے۔ اس نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے، لیکن جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں نماز جاری کر رہے ہیں تو بات کس سے شروع ہوئی ہے؟ اللہ کے آخری پیغمبر سے۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا یہ فرق؟ تو اللہ کے آخری پیغمبر سے جب ایک بات شروع ہوگی تو اگر وہ دین ہے تو آپ اسے جاری کریں گے، کسی ایک کو نہیں بتائیں گے، کسی ایک کو تو نہیں بتائیں گے۔ جب سب کو بتائیں گے تو صحابہ کرام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سن کے اس پر عمل کیا کرتے تھے یا چھوڑ دیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے، یعنی باقی روایات تو آپ بعد میں پڑھتے رہیے، کنتم خیر امت، یہ قرآن مجید کی سند ہے صحابہ کرام کے لیے کہ تم خیر امت ہو، بہترین گروہ ہو۔ تو بہترین گروہ اسی لیے تھا کہ جو چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے دی انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ اس کو اپنایا۔ کسی نے اس کو فرض تک اپنایا، کسی نے نوافل کا اہتمام بھی کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے ہاں ہر سنت جاری ہو گئی۔ جب جاری ہو گئی تو پھر یہ اجماع کے تواتر کے بغیر منتقل کیسے ہو سکتی ہے؟ جنریشن ہی منتقل کرے گی، جنریشن ہی منتقل کرے گی۔ تو اس لیے قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی قرآن آپ خبر واحد سے قبول کر لیں گے،
اگر مثلا کوئی آدمی آپ کو یہ کہے، حدیث سنائے اور آپ کو یہ کہے، اور ہیں اس طرح کی حدیثیں جس میں آپ کو بتایا جائے گا قرآن کی یہ آیت اس طرح تھی، اس کو آپ اٹھا کے قرآن میں لکھ لیتے ہیں؟ نہیں قبول کرتے نا، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سب صحابہ کو دیا، تو وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا، اسی سے قبول کیا گیا۔ اسی طرح کا معاملہ سنت کا ہے، تو یہ بات ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے، اس پر یہ 7 اصول پورے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آخری سوال مختصراً میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے سنت پہ، اس پہ ظاہری بات ہے آپ کو برسوں کی محنت اور جس کو آپ کہتے ہیں کریزی میں پورے تاریخی ذخیرے کو اپنے کھنگالا ہے، اس میں کیا چیزیں اسوہ حسنہ ہیں، کیا ہیں جو مستقل بذات سنت ہیں۔ تو یہ جو کام ہے، اس کام کا جو تعارف ہے وہ لوگوں کو بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے کہ شاید سنتوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، یا رسول اللہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ شاید اب مسلمانوں کے لیے کوئی ریلیونٹ نہیں رہا۔ میں چاہوں گا مختصراً ذرا آپ اپنے اس پورے کنٹریبیوشن کا ایک خلاصہ اگر پیش کر سکیں۔ دیکھیے، میں نے بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا ہے اس سب کو سامنے رکھ کر یہ متعین کیا جائے گا کہ اس کو کیا عنوان دینا ہے۔ ٹھیک، اگر آپ قرآن کے کسی حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اسے قرآن ہی کا حکم رکھا جائے گا، اگر آپ دین کی کوئی مستقل بذات چیز جاری کر رہے ہیں تو اس پر سنت کا عنوان قائم کیا جائے گا، اور اگر کسی آپ پہلے سے جاری چیز پر عمل کر رہے ہیں اور عمل کا ایک بہترین نمونہ سامنے ہمارے آتا ہے تو اس کو اسوہ حسنہ کہا جائے گا۔ اگر آپ کسی عقیدے کی، کسی قرآن کی آیت کی، کسی سنت کی وضاحت فرما رہے ہیں تو اس کو تفہیم و تبیین کہا جائے گا۔ سب کے پیچھے محمد الرسول اللہ ہے، میں نے نہ کسی چیز کو نکالا ہے نہ کچھ ڈالا ہے، اس سب کو عنوانات میں تقسیم کر کے ان تصورات کو واضح کیا ہے جو لوگوں کے لیے خلط مبحث کا باعث بنتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ کیا بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے یہ چیز سنت ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس کو اختیار کیجئے، کوئی کہتا ہے نہ اختیار کیجئے۔ اس میں ایسی ایسی بحثیں آپ کو ملتی ہیں کہ لوگ کوئی صحیح تصور ہی نہیں قائم کر پاتے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصطلاحات کو متعین کر کے بتانا ضروری تھا، اس میں بعض چیزوں میں خلجان پیدا ہوا، اس کو الگ الگ کرنا ناگزیر ہے۔ وہ جب آپ الگ الگ کر دیتے ہیں تو پھر کسی چیز کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں جو انکار سنت کے فتنے پیدا ہوئے وہ اصل میں اس کیٹیگرائزیشن کے نہ ہونے سے پیدا ہوئے۔ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، ادھر کی چیز کو اس کے تحت لے لیا، ادھر کی چیز کو اس کے تحت لے لیا۔ تو یہ عنوانات درست ہونے چاہیے، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے علم کی حد تک یہ خدمت انجام دوں، یہ ایک خدمت ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ پروپیگنڈے کا انداز ہے لوگوں کا، اس لیے وہ ایک خدمت کو اس کے اندر اتر کر پہلے دیکھتے نہیں ہیں وہ ہوا کیا ہے، اور اوپر سے کچھ چیزیں سنی سنائی ہیں جن کی بنیاد پر بعض باتیں کہہ دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا ایک ایک چیز بالکل واضح ہو جائے گی اور متعین ہو کر سامنے آ جائے گا کہ اس میں در حقیقت دین کے معاملے میں کیا کام کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ وقت لگتا ہے، صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے بہت تفصیل سے 2 پروگرامز میں سنت کی تعین کے اصولوں کو ایک ایک کو الگ الگ مثالوں سے سمجھا، اس پر جو سوالات پیدا ہوتے تھے غامدی صاحب کے سامنے رکھے۔ سوال یہ ہے کہ سنت اور اسوہ حسنہ میں یہ جو فرق غامدی صاحب نے بیان کیا ہے وہ اسوہ حسنہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم بہت تفصیل سے ان اصولوں پر بھی غامدی صاحب سے گفتگو کریں۔ ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمیں ای میل کیجیے۔ اللہ حافظ۔